انسان اصلاح کب کرے گا؟ جب غلطی ہوگی۔ غلطی دو جگہ ہوتی ہے، یا تو اللہ کے معاملے میں غلطی کرے گا، خطا کرے گا، یا تو انسان کے معاملے میں غلطی کرے گا، خطا کرے گا۔ اللہ کے معاملے میں اگر وہ غلطی کرے، خطا کرے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا۔ اگر انسانوں کے معاملے میں اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے، وہ انسانوں سے معافی مانگ لے گا۔ باپ دادا کے راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے راستے پہ ہی نہیں چل رہے ہیں آج کے لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ رب زدنی علما۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام نازل ہو میرے آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دیا، صحت کے ساتھ عافیت، عافیت کے ساتھ طاقت، طاقت کے ساتھ ہدایت عطا کیا کہ آج ہم مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر کے ادا کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پر رحمت ہے، الحمدللہ۔ آج جو ٹاپک منتخب کیا گیا ہے وہ ہے اپنی اصلاح ضروری ہے، خود کی اصلاح ضروری ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے، اس کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ سامنے والے کے آنکھ میں موجود نشتر تنکا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اپنے چہرے پر لگی دھول ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اسلام کا پہلا قانون یہ ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کی اصلاح کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو لوگ سوسائٹی کو بچانے کی بات کرتے ہیں، جوانوں میں اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہاں عورتوں میں بے پردگی پھیل گئی ہے، عورتوں کو سدھاریں گے، بچوں کو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح شروع کریں کس سے؟ جواب، اصلاح پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے، پھر دوسروں کی اصلاح کی فکر کرے، یعنی اپنی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرے، جیسا کہ یہی سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ یہاں پہلے کہا گیا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسلام کی بات آ رہی ہے، عمل کی بات آ رہی ہے، جہنم سے بچنے کی بات آ رہی ہے، جنت میں جانے کی بات آ رہی ہے۔ پہلے اپنی فکر کرو کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والے ہیں، اپنے محلے والے ہیں، اپنے دوست و احباب ہیں، اپنے شہر والے، سب لوگ آئیں گے۔ ادھر سب کی فکر ہمیں لگی ہوئی ہے، لیکن خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہ غلطی ہے۔ یہ جو غلطی ہوتی ہے نا، انسان اصلاح کب کرے گا؟ جب غلطی ہوگی۔ غلطی دو جگہ ہوتی ہے، یا تو اللہ کے معاملے میں غلطی کرے گا، خطا کرے گا، یا تو انسان کے معاملے میں غلطی کرے گا، خطا کرے گا۔ اللہ کے معاملے میں اگر وہ غلطی کرے، خطا کرے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا۔ اگر انسانوں کے معاملے میں اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے، وہ انسانوں سے معافی مانگ لے گا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بلوغ المرام میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 430/9، اور اس کو اسنادہ قوی کہا ہے۔ اس کی اسناد بڑی مضبوط ہے، جو سلسلہ ہوتا ہے راویوں کا، بڑا مضبوط ہے۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء خیر القطائین التوابون، ہر آدم کا بیٹا بنی آدم خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، غلطی کرے گا، یہ انسان ہے، غلطی کرے گا، لیکن خیر القطائین التوابون، سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو معافی مانگ لے۔ اللہ کے بارے میں غلطی کیا، اللہ سے معافی مانگ لے گا۔
اگر انسانوں سے غلطی، انسانوں کے معاملے میں غلطی کیا، انسانوں سے معافی مانگ لے گا۔ آج بھائی بھائی سے بچھڑ کر کے کیوں ہے؟ بڑا بھائی بولتا ان آگے معافی مانگتا تھا تو میں معاف کر دیتا تھا، چھوٹا بھائی بولتا ان آگے نہیں بڑھا تو۔ ماں باپ بچوں سے دور، بچے ماں باپ سے دور کیوں ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ میاں اگر ذرہ اپنے آپ کو کم کر لے رشتہ بچ جائے گا، یا پھر بیوی اپنے آپ کو چل بھئی یہ زندگی ہے ایسا کر کے آگے بڑھ جائے، معافی مانگ کر کے جڑ جائیں گے رشتے، لیکن ٹوٹ رہے ہیں کیوں؟ غلطی احساس ہونے کے باوجود غلطی کو مانتے نہیں، غلطی کی اصلاح نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، لہذا معافی مانگنا چاہیے۔ اب یہ غلطی جو ہے نا، ایک ہوتی ہے انفرادی اکیلا پرسنلی، ایک ہوتا ہے اجتماعی پبلکلی۔ اجتماعی اگر غلطی ہو جائے تو پورا اجتماع مل کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ حالت بدلتے ہیں۔ جیسے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود کو نہ بدلے۔ اپنے آپ کی اصلاح جب تک قوم نہیں کرتی، اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ پتہ چلا کہ پوری قوم اپنا اصلاح کرے گی تو وہ کامیاب ہوگی۔ آج کے دور میں بھی ہماری بات دو ٹوک لفظوں میں ہے کہ مسلمانوں تم مسلمان ہو، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک قبلہ یعنی کعبہ کو ماننے والے، ایک حدیث کو ماننے والے، تم ہر مسئلے میں ایک ہو، تمہارا رب ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہاری حدیثیں بھی ایک ہے، تمہارے نبی ایک ہیں، رسول ایک ہیں۔ جب سب کچھ ایک ہے تو تم الگ الگ ٹکڑوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جواب، تم نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کی۔ اگر آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان جان کر کے استغفار طلب کر کے شرک کو، بدعات کو، خرافات کو چھوڑ دے گا، واللہ مسلمان کامیاب ہوگا آج کے دور میں اور عزتوں والی زندگی گزارے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اصلاح کس کی علامت ہے؟ سب سے پہلے کس کی صفت ہے؟ جواب، اپنی اصلاح کرنا یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے کبھی گناہ نہیں کیے، کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کیے، مگر ایک مرتبہ اللہ کے تعلق سے گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو اس میں جواب دیے، اس جواب میں ذرہ فرق آ گیا۔ کیا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایک ایسا بادشاہ بنانے والا ہوں کہ اس کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے جائیں گے، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا اے اللہ ایسوں کو بنانے والا ہے جو فساد مچائیں دنیا میں، خون خرابہ کریں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، تیری حمد بیان کرنے والے ہیں۔ یہ جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بولنے کا تو موقع دیا گیا تھا لیکن تم ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہاں پہ ذرہ فرق آ گیا فرشتوں سے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، آدم کو تمام نام سکھائے گئے، تمام چیزیں پیش کر کے اللہ رب العالمین نے کہا چلو فرشتوں ان کے نام بتاؤ۔ آلریڈی بتلائے تھے نا فرشتے، سوال پر جواب دیے تھے لیکن فرق آ گیا۔ اب ادھر کیا بول رہے ہیں فرشتے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ احساس ہو گیا ادھر پہ، بغیر علم کے بولے تھے اب نہیں، اب ہمارے پاس علم نہیں ہے، جتنا تو علم دیا اتنا ہے ہمارے پاس، یقیناً تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا بات پتہ چلی؟ فرشتوں کو پتہ چلا، اس کا احساس ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اصلاح کیسے کیے؟ فرشتے عمل کر کے کیے، فوری عمل کیے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پر اے اللہ یہ انسان ہے نا، یہ مٹی ہے نا، یہ فلاں ہے نا، نو آرگومنٹس، نو کوشچنس، اللہ کا حکم آ گیا، اب عمل کرو، یہی اصلاح ہے۔ یہ اب ہم سے بھی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ ہاں بھئی یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے،
فوراً اس کا احساس ہوتے ہی وہ غلطی چھوڑ دینا ہے اور دوبارہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پہلے تھوڑا فرق آیا، اس کے بعد علم نہیں بلکہ فوراً ایکسیپٹ کر لیے، تیسری بار اللہ کے حکم پر ڈائریکٹ عمل کیے۔ یہ تو صفت ہوئی فرشتوں کی۔ دوسرا یہ صفت ہے میرے آپ کے اس کائنات کے سب سے پہلے والد، سب سے پہلے ابو، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی۔ باپ دادا کے راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہیں لیکن آدم علیہ السلام کے راستے پہ ہی نہیں چل رہے ہیں آج کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جہاں چاہتے ہو وہاں رہو، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا وگرنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بتلا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرمائے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 30/6 میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اور وہ درخت کے پاس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا۔ غلطی ہو گئی، مت جاؤ بولے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ اس کے بعد اب نکال دیے گئے تو اپنی اصلاح کر لینا نا۔ اصلاح کرنے کے لیے پہلے علم آنا چاہیے، میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ کتاب و سنت کی روشنی کا علم ہوگا تو معلوم کر لیں گے۔ اب آدم علیہ السلام کیا کیے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، اللہ رب العالمین نے ان کلمات کی بدولت انہیں معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام پہلے علم حاصل کیے، اپنی غلطی ہو گئی، غلطی سے پہلے علم حاصل کر لیے تھے۔ اب وہ دعا انہوں نے دہرائی، وہ دعا کیا ہے؟ قالا، دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دعا پر غور کیجئے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ آدم اور حوا نے یہ کہا علیہم السلام، یہ نہیں کہا کہ اللہ شیطان نے گمراہ کیا نا، اے اللہ شیطان کی وجہ سے، تو جانتا ہے شیطان کی وجہ سے ہوا نا، یہ نہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا کہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا ہے، ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا، لیکن آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، آپ کا آرڈر تھا، ہم نے نہیں مانا، یہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ ہوتی ہے اصلاح۔ آج کل لوگ نماز کیوں نہیں پڑھے ہوئے؟ شیطان بھٹکا دیا۔ کیا بھائی آپ سود میں پڑ گئے؟ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ہر کچھ شیطان، اپنی کیا بھی چیز نہیں ہے کیا؟ باپ داداؤں کے راستے پہ چلنے والے آدم علیہ السلام کے راستے پہ چلو، کوئی بھی کچھ بھی کرو، ہاں بھائی مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، اللہ کے معاملے میں اللہ سے معافی مانگ لو، لوگوں کے معاملے میں لوگوں سے معافی مانگ لو۔ اچھا، اصلاح کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ میرے سے غلطی ہو گئی، اگر میں اپنی اصلاح کر لیا تو فائدے کیا ہیں؟ صرف 3 فائدے رکھوں گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو، طاہر رہنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اپنے لیے محبوب رکھتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کے معاملے میں ہو چاہے بندوں کے معاملے میں۔ اگر کوئی غلطی ہونے کے بعد معافی مانگ لے رہا اور سامنے والا معاف کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیری کرے گا، اچھا ذکر کرے گا کہ بندہ مجھ سے معافی مانگ لیا۔ آدم کے ساتھ کیا لگاتے ہم؟ علیہ السلام۔ کیوں لگاتے بھائی؟ اللہ ان پر سلامتی نازل کرے، یہ ذکر خیر ہے، بہترین ذکر ہے۔ اگر ہم سے بھی غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی ہے، تو کیا بولتے ہیں بھائی وہ بندہ بہت اچھا، بھائی غلطی ہو گئی تھی لیکن معافی مانگ لیا، سبحان اللہ۔ ایسا۔ تیسرا فائدہ، جنت کے حقدار بنیں گے۔ اگر ہم ہر موقع پر اپنی اصلاح کرتے رہے تو انشاءاللہ جنت کے حقدار بنیں گے۔ آدم علیہ السلام جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ بغیر کسی ڈاؤٹ کے جنت میں جائیں گے۔ ایسے اگر ہم اپنی اصلاح کرتے رہے اللہ کے، رسول اللہ کے اور انسانوں کے معاملے میں، انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں تو نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار نازل ہوگی، ان برا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا شیطان کے بارے میں
کہ قال فاخرج منها فانك رجیم، پس یقیناً تو یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، پھٹکار ہے تجھ پر۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اصلاح نہیں کر لیے تو شیطان کا حال ہمارا بھی ہو جائے گا۔ نمبر 2، ذکر بد ہوگا، برا ذکر ہوگا۔ شیطان کا کوئی اچھے لفظوں میں ذکر کر دیں گے، محترم شیطان صاحب بول دیں گے؟ نہیں بولتے ہیں، بلکہ کیا بولتے ہیں؟ شیطان رجیم ہے بھائی، ہاں بچہ شارت کا شیطانی کر رہا بھائی، یہ باتیں بولتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فرمایا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن مجید کو پڑھو، تلاوت کرو، پڑھنا شروع کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے شیطان مردود سے طلب کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے تیسرا سب سے بڑا نقصان، اگر اصلاح نہیں کر لیں گے بغیر کسی شک کے جہنم میں جائیں گے۔ ابو جہل، ابو لہب جنت میں جاتے ہیں کیا؟ نہیں، جہنم میں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ میں 4 خلفائے راشدین، 10 عشر مبشرہ میں سے پہلے 4 جنت میں جاتے ہیں کیا؟ جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے شرک بدعت سے اپنی اصلاح کر لی، سبحان اللہ۔ اسی لیے اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اپنی اصلاح کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا آخرت کے مسائل سے بچ جائیں گے۔ جی ہاں، دنیا کے مسائل سے بھی بچ جائیں گے۔ جیسے یونس علیہ السلام جلد بازی کی ہے، انسان ہے، جلد بازی ہو گئی، کہا کہ بھئی اللہ کو مان لو، اگر نہیں مانو گے اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا۔ قوم والے نہیں مانے، جلد بازی میں قوم چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، مشکل میں پھنس گئے، اپنی اصلاح نہیں کی ہے، جلد بازی کی، غلطی ہو گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جا کرے کیا دعا کرے؟ کیا دعا کرے؟ ماشاء اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا انت، اللہ آپ کے علاوہ، سبحانک، آپ کی ذات نہایت پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ قوم والے نہیں سنے، وہ نہیں، یہ سب نہیں، اللہ میری غلطی ہے، میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں، اللہ معاف کر دے۔ مچھلی کے پیٹ سے بچایا، دنیا کی آفت تھی، جب اللہ دنیا میں ان کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا، سبحان اللہ۔ اسی لیے اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، وہ بھی کہاں؟ تاریکیوں میں، کئی اندھیروں میں۔ یونس علیہ السلام دعا کرے تو اللہ سن کر کے بچایا، اب ہم تو اجالے میں، اللہ تعالیٰ کیا ہمارے کو نہیں دیکھتا، ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کرتا، ہماری دعاؤں کے اللہ قبول نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اچھا، یہ تو فردی ہوا، اجتماعی طور پر بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ رب العالمین تمام دنیاوی مسائل سے بھی بچائیں گے، اخروی مسائل سے بھی ہماری حفاظت کریں گے۔ جیسا کہ سورہ یونس، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 98، یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَّةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، اگر یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح دوسرے قوم والے بھی ایمان لا لیتے تو ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ پہنچاتا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ یونس علیہ السلام چلے گئے، ابر آ رہا ہے، برسات کا موسم دکھ رہا، پہلے خوش ہوئے، بعد میں بولے کہ نہیں، یہ جو بجلیاں گرج رہے ہیں، یہ جو اندھیرا زیادہ چھا رہا ہے، یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے، چلو معافی مانگو۔ سب میدان میں اکٹھا ہو گئے، اللہ سے استغفار طلب کرنے لگے، رونے گڑ گڑانے لگے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگے۔ آنے والا عذاب اللہ تعالیٰ ٹال دیا۔ دوسرے قوموں پر جب عذاب آیا تو قوم نہیں بچے، لیکن یہ قوم بچ گئی۔ کیوں بچی بھائی؟ اپنی اصلاح کر لی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اللہ واقعی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، معاف کر دے، اللہ سے استغفار طلب کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا۔ آج بھی اگر مسلمان یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے معافیاں مانگ لیں، شرک سے، بدعات سے، تقلید شخصی سے، خرافات سے، فضول خرچی سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، واللہ اللہ رب العالمین ان کو بھی دنیا میں سرخرو کرے گا، کامیاب بنائے گا، اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گا۔ یہ جتنے بھی پریشانیاں آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ قوم یونس کی طرح، صحابہ کی طرح اپنی غلطیوں کو معاف کروا لینا چاہیے۔ آئیے صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا دیکھتے ہیں۔
ابو وائل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. الصحیح المسند الوادعی میں اس کا تذکرہ ہے. امام الوادعی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. 290 پر 4 صحیح المسند الوادعی میں یہ حدیث موجود ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو لسٹ دیا. یہ منافقین ہے. دیکھو اپنی اصلاح کی کتنی فکر ہے. یہ منافقین ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ لسٹ کس کے پاس ہے. اور حذیفہ بن یمان, حذیفہ نام رکھیے اپنے بچوں کا, بڑا پیارا نام ہے حذیفہ. حذیفہ بن یمان نبی کے رازدار ہیں. نبی جو بول دیا ان کے سینے میں, ان کے سینے سے کہیں بھی جاتی نہیں. ایک دفعہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حذیفہ بن یمان نے کہا اجلس یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, اے مومنوں کے امیر, بیٹھیے, تشریف رکھیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا وہ لسٹ میں میرا نام ہے؟ کس کی لسٹ میں؟ اے حذیفہ, اللہ کے رسول نے منافقین کی جو لسٹ دی تھی نا, کیا اس میں میرا نام ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. فقال, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا ولا ابرئ احدا بعدک, نہیں, آپ کے بعد اب کسی کو بھی یہ باتیں میں یہ نہیں کروں گا. حالانکہ آپ کا نام نہیں ہے, وہ نہیں, یہ نہیں, یہ سب نہیں بولے, نہیں, آپ کے بعد میں کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بولوں گا, نہیں تک بھی نہیں بولوں گا میں. سبحان اللہ. ادھر سوچنے کی بات ہے, 2 باتیں سوچنے کی. نمبر 1, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی دنیا میں, مومنوں کے خلیفہ ہیں. شیطان آتا ہے تو گلی سے رستہ بدل لیتا ہے. عمر بن خطاب کو دیکھ لے کر کے جو فکر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی اس کے مطابق اللہ نے بعض آیتیں نازل کر دی احکام کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا. نبی کے دور میں ہی اتنی فضیلتیں مل گئیں, اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خوف ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. اپنی اصلاح کی اتنی فکر کہ اگر واقعی میں ان کے لسٹ میں ہوں تو اللہ سے دعائیں کر کے وہ لسٹ سے باہر نکلنا ہے. اللہ اکبر, کیسی فکر ہے اپنی اصلاح کی. اگر یہاں پر آپ میں ہوتے تو اپنی نہیں بلکہ سوال کیا کرتے, اس لسٹ میں اور کون کون ہے, دوسروں کے بارے میں پوچھتے. ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میرا کیا اس میں نام ہے. اللہ اکبر. اللہ عمر جیسا ایمان ہمیں عطا فرمائے, اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا واقعہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2750. حنظلہ بن الربیع فرماتے ہیں, راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ عنہ بازار میں آگے راستے پہ چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیا بات کر رہے ہو تم؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ہمارا ایمان الگ ہوتا ہے, لیکن جیسے ہم تجارت میں آتے ہیں, بازار میں اور گھروں میں آتے ہیں, ہمارے ایمان میں فرق آ جاتا ہے. یہ تو منافقت ہے نا کہ نبی کے پاس ہو, بیانات میں, وہ درس میں نبی کے ساتھ ہوں, نبی کی صحبت میں ہو, ایمان الگ ہو جائے, گھروں میں جائیں تو ایمان بدل جائے. یہ سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں. ادھر حنظلہ رو رہے ہیں, اپوزٹ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ تو حالت میری بھی ہے. نبی کے ساتھ جب ہوتے ہیں ایمان میں اضافہ ہے, نبی کے پاس سے جب چلے جاتے ہیں ایمان میں کمزوری ہے. فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا یہ مسئلہ ہے, آپ کے پاس ہوتے ہیں ایمان میں زیادتی ہے, آپ کے پاس سے چلے گئے, ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جیسا ایمان ہوتا ہے تمہارا, باہر بازاروں گھروں میں بھی ایسا ایمان ہو جائیں تو فرشتے آ کے آپ سے مصافحہ کرنے لگیں, شیک ہینڈ کرنے لگیں گے فرشتے آ کر کے. اللہ کے رسول نے کہا مطلب کیا, ایمان گھٹتا بڑھتا ہے, اس میں فکر کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر سوچو تو صحیح, صرف جگہ بدلنے سے ایمان میں فرق آ رہا, صحابہ اندر سے ہل گئے, رونے لگے. حنظلہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو کہا گیا کہ غسیل الملائکہ, فرشتوں نے انہیں غسل دیا, یہ ٹائٹل لقب ہے ان کا. مستقبل کے یہ شہید ہیں. اللہ اکبر.
یہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں کہ رو رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ سن کر کے یہ معاملہ سمجھ کر کہہ رہے ارے میری بھی حالت ہے، اور یہ بھی رونے لگ رہے ہیں، حالانکہ نبی کے سسر ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار ہیں، دوست ہیں، جگری دوست ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، جنت کی بشارت جنہیں ملی ہے۔ ایسے صحابی رونے لگے، اللہ اکبر، بس اپنے ایمان کو لے کر کے، اپنی فکر میں، اپنی اصلاح کے لیے۔ تو لہٰذا یہ چیز ہوتی ہے، اور بھی بہت سی باتیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے اصلاح 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 ضروری ہے، دوسروں کی بھی اصلاح ضروری ہے، انکار نہیں کرتے، لیکن اپنی فکر کرتے ہوئے۔ نماز سب سے بڑا ہتھیار ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے نماز سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو نماز پر ہی ایک درس دیا جائے گا۔ جیسے نماز شروع کرتے ہیں ہم تکبیر تحریمہ کے بعد دعا پڑھتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 740 پر 4 کیا دعا ہے؟ دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ دعا ہے اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری ہے۔ اے اللہ میرے خطاؤں کو دھو دے جیسے سفید کپڑے سے میل کو دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، ویسے میرے گناہوں کو مجھ سے دھو دے۔ اے اللہ دھو دے میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے۔ پانی ہے، برف جو برف ہوتا ہے، اولا جو برسات کے ٹائم پہ گرتے ہیں، ان سے میرے دھو لے، میرے گناہوں کو دھو دے مجھ سے۔ سبحان اللہ، اس میں ہمارے کا بھی ذکر نہیں آیا، اس کے کا بھی ذکر نہیں آیا۔ جیسے ہی ہم اللہ اکبر ٹہرے، یہ دعا پڑھ کر کے اپنا ذکر کرے، اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، میرے گناہوں کو دور کر دے۔ اللہ اکبر، اپنی فکر، اپنی اصلاح۔ اسی لیے دعاؤں کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، یہ دعا ضرور سیکھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، یا تو سلام پھیرنے سے پہلے یا تو سلام پھیرنے کے بعد۔ پوری نماز تو ہے، لیکن بطور خاص یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا واللہ، اللہ کی قسم، انی لأحبک واللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی واقعی دینی خدمت کرنے والا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کر رہا ہوں۔ دنیاوی مسائل ہمیں نہیں چاہیے، ہم اللہ سے، آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، ایک وصیت کروں گا، اسے تم کبھی مت چھوڑنا۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ کہ نماز کے آخر میں یہ دعا کبھی تم مت چھوڑو، ہمیشہ یہ دعا پڑھو نماز کے آخر میں۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، یا تو سلام پھیرنے سے پہلے نماز کا آخری حصہ، یا پھر سلام پھیرنے کے بعد۔ دو بھی اقوال مروی ہیں، دو میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہم اے اللہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہے دعاؤں میں ہے یہ، ماشاءاللہ سیکھ لیجیے، الحمدللہ دعاؤں میں موجود ہے۔ اللہم اے اللہ اعنی میری مدد فرما، علی ذکرک آپ کے ذکر پر، یعنی میں آپ کا ذکر کروں اس پر میری مدد فرما، و شکرک آپ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں اس پر میری مدد فرمائیے، و حسن عبادتک آپ کی اچھے سے اچھے انداز میں عبادت کروں اس پر میری مدد فرمائیے۔ دیکھیں یہاں پر بھی میری مدد فرمائیے، آپ کے ذکر کرنے پر، آپ کی اچھی سے اچھی عبادت کرنے پر، آپ کی شکر گزاری بجا لانے پر اے اللہ میری مدد کیجئے، ہماری، ان کی نہیں۔ اللہ اکبر، پتہ چلا نماز اول تا آخر خود کی اصلاح کے لیے پیش کی گئی ہے۔ اسی لیے اگر میرے بدلے نماز کوئی اور پڑھ لے گا میری، تو کیا اللہ قبول کرے گا میرے حق میں؟ نہیں قبول کرے گا۔ میری نماز میں ہی پڑھنا ہے، آپ کی نماز آپ ہی پڑھیں گے، کیونکہ میری نماز مجھے گناہوں سے دور کرے گی، مجھے غلطیوں سے بچائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، کتاب و سنت کے مطابق ہمیں چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔